الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارے پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الرعد کی آیت نمبر 43 تک ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی سورہ الرعد جو ہے الحمدللہ ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ ابراہیم شروع کریں گے اور اس کی آیت نمبر 1، 2 اور 3 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پڑھا جاتا ہے، اس کی اصل حکمت اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نازل کیے ہیں۔ فی الحال لوگوں کی مختلف رائے ہیں اس کے بارے میں، اور اکثر جو مضبوط رائے مجھے لگتی ہے وہ اسی طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الفابیٹس جو ہے یہ بیان کیے ہیں کہ جو الفابیٹس ہماری زبان میں استعمال ہوتے ہیں، جن الف ب پ سے ہم اپنی زبان بولتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، انہی الفابیٹس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو بھی نازل کیا۔ لیکن یہ قرآن ایک معجزہ اپنے آپ میں، ہماری اپنی زبان، اپنی کتابیں ایک طرف ساری دنیا کی اکٹھی کر لیں، اور یہ قرآن اکیلا ایک طرف، یہ واحد کتاب ہے جو چیلنج کرتا ہے کسی کے اندر ہمت ہے جیسی ایک صورت بنا کے لے آئے، اور اس چیلنج کو بھی سینکڑوں سال گزر چکے، صدیاں گزر چکی، کسی نے ابھی تک جو ہے وہ پورا نہیں کیا۔ تو یہ وہی الفابیٹس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کرتے ہیں، الف لام را، یہ جو یعنی کہ الفابیٹس سے تم اپنے ساری کتابیں لکھتے ہو، بولتے ہو، انہی الفابیٹس، انہی حروف مقطعات کے ساتھ یہ کتاب لکھی ہوئی نازل تمہیں دی گئی ہے۔ تو اس طرح یعنی کہ اشارہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ یہ بات مختلف رائے علماء کی، یہ رائے مجھے پسند ہے اس لیے میں نے بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الف لام را تذکرہ کر کے آگے کتاب کا تذکرہ کیا گیا، کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف نازل کی، یعنی کہ اس کے اندر وہی الف ب والے سے بنے ہوئے الفاظ ہیں، تمہاری طرف نازل کی ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ نے اس کا مقصد بیان کیا کہ کیوں نازل کی، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ تم لوگوں کو، اللہ تعالیٰ واحد کے سکے سے مخاطب ہے یہاں اللہ اپنے نبی سے، کتاب ہم نے تیری طرف نازل کی تاکہ تم نکالے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اور یہ ایک نوٹ کرنے کی لائق بات ہے، قرآن پاک میں جہاں بھی روشنی اندھیرے کا تذکرہ آیا ہے تو ظلمات کا لفظ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے جمع کے صیغے میں استعمال کیا، اندھیرے، اندھیرے بہت سارے ہیں، اور نور کا لفظ اللہ تعالیٰ نے واحد سنگل استعمال کیا کہ روشنی ایک ہی ہے، جو صحیح راستے پر چلے جانے والی رہنمائی ہے وہ ایک ہی ہے۔ اندھیرے بے شمار ہیں، جگہ جگہ لوگ آپ کو بھٹکائیں گے، کوئی ادھر بلائے گا، کوئی ادھر بلائے گا، سب راستے اندھیروں کی طرف جانے والے ہیں، سب اندھیرے ہیں بھٹکنے کے لیے، روشنی ایک ہی ہے جو اللہ نے نازل کی ہے، وہی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کتاب ہم نے نازل کی اس لیے تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لایا جائے، یعنی کہ جو لوگ بھٹکتے پھر رہے ہیں ان کو معلوم نہیں ہم نے جانا کہاں ہے، کس مقصد کے لیے ہم دنیا میں ہیں، کیا ہماری منزل ہے، وہ ایسے بس بھاگے پھر رہے ہیں اندھیروں میں، پتہ ہی کچھ نہیں انہیں ہم نے جانا کہاں پہ ہے، کوئی راستہ ان کو نظر نہیں آ رہا۔ اس کتاب کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے ان کو راستہ دکھایا جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، کیا ہماری منزل ہے، کہاں ہم نے جانا ہے، کیا ہمارا راستہ ہے۔ اس کتاب کے ذریعے وہ روشنی، وہ نور دیا جائے جس سے سب کچھ نظر آئے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اور یہ اللہ کے اذن سے ہوگا، اللہ کے جو احکام نازل کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، جو حکم دیے ہیں، جو اذن دیے ہیں، ان کے ذریعے سے لوگوں کو روشنی کی طرف لایا جائے گا۔ وہ کون سی روشنی کہاں لے کے جائے گی؟ اِلیٰ صراط العزیز الحمید، وہ عزیز اور حمید، غالب اور حمید، تعریف کیا گیا خوبیوں والا اس کے راستے کی طرف، یعنی جس راستے کو اللہ نے چنا ہے ہمارے لیے، اس راستے کو جو کہ صراط مستقیم بھی کہا گیا، یہاں پہ کو صراط العزیز الحمید کہا گیا، کوئی غالب اور تعریف شدہ کے راستے کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو لے کے جانا ہے۔ یہ اس مقصد ہے کتاب کی نزول کا۔ لیکن افسوس کی بات، ہم نے اس مقصد کو تو پیچھے چھوڑ دیا، ہم نے صرف ثواب حاصل کرنا اس کا مقصد سمجھ لیا۔ ہم جب بھی اس قرآن کو کھولتے ہیں بس ثواب حاصل کرنے کے لیے کھولتے ہیں، ثواب پڑھ لیں ہم، ثواب مل جائے، یہ ثواب آگے ہم اپنے مردوں کو بخشوا دیں، بس ہم نے اس کو اسی تک محدود کر دیا، جس کا اصل مقصد ہے اس سے ہم غافل ہو گئے۔ اگر ہمارے کو عزیز الحمید کی آگے مزید تعریف کی، کون ہے عزیز الحمید؟ اللہ، اللہ الذی، وہ اللہ، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کے لیے سب کچھ، اسی کے لیے آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، یعنی جتنی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہیں، یا آسمانوں میں زمین میں جو کچھ بھرا پڑا ہے، سب کچھ اللہ نے ہمیں استعمال کرنے کے لیے دیا، لیکن حقیقتاً اس میں ہمارا کچھ نہیں ہے، حقیقتاً یہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کی امانت کے طور پہ ہمیں یہ چیزیں ملی ہوئی ہیں، ہم نے یہ چیزیں استعمال کر کے سمجھ لو اللہ کو واپس چھوڑ دینی ہے، اللہ کے لیے واپس دے دینی ہے، ہم اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے جائیں گے، ہم نے اپنے ساتھ کوئی چیز نہیں لے کے جانی،
کہ دنیا کا مال جتنا بھی ہم دنیا میں ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے، یہ اللہ کا مال تھا، اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے برتنے کے لیے، اور یہ پھر ہم اللہ کو اس کے حوالے کر کے ہم آگے نکل جائیں گے، ہمارے ساتھ ایک بھی اس میں سے کوئی چیز نہیں جائے گی، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے۔ تو وہ حقیقت اللہ تعالیٰ میں یہاں بتا رہا ہے، جس حقیقت کو ہم بڑی اچھی طرح جانتے بھی ہیں، لوگ ہمارے سامنے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اپنے ساتھ کوئی کچھ نہیں لے کے جا رہا، اس دنیا میں برتتے ہیں ضرور اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو، نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو پھر یہیں چھوڑ کے آگے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس راستے کی طرف ہم نے جانا ہے، اس اللہ کے راستے کی طرف جس کے لیے آسمان و زمین کی ہر چیز اسی کی ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور انکار کرنے والے جو ہے، کافر جو ہیں، کفران نعمت کرنے والے، ناشکری کرنے والے، جو اللہ کی قطعیں بتا رہے ہیں اس سے منہ موڑنے والے، اس سے انکار کرنے والے، ان انکار کرنے والوں کو بھی میں کافر کہتے ہیں۔ تو ایسے کافروں کے لیے جو انکار کرنے والے ہیں، ان کے لیے شدید عذاب کی جو ہے تباہی ہے، یعنی کہ سخت ترین سزا ان کو اللہ کی طرف سے ملے گی، اور یہ ان کے لیے افسوس اور تباہی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بتا دی، واضح کر کے رکھ دی، اس کے باوجود انسان کو اپنے آپ جو ہے اپنے آپ کو عذاب کا مستحق ٹھہرائے، نہایت ہی افسوس کی اور یعنی کہ غم و غصے کی تباہی والی بات ہے یہ۔ اور کون لوگ ہیں یہ لوگ جن کے لیے تباہی ہے، کون کافر ہیں وہ لوگ؟ اللہ تعالیٰ یہاں کافروں کی وہ بھی بیان کر رہا ہے، صرف بیان کر رہا ہے یہاں پہ، پھر ہم غیر مسلموں کو ہی نہ سمجھیں کہ جو یہودی ہیں اور عیسائی ہیں اور ہندو ہیں، فلانے فلانے جو غیر مسلم جن کو ہم کہتے ہیں انہیں کو ہم کافر سمجھتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کافروں کی ڈیفینیشن بیان کر رہا ہے کہ اللہ کی ڈیفینیشن میں کون کافر ہے۔ تو وہ لوگ ہیں الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، دنیا کی زندگی ان کو محبوب ہو گئی آخرت کے مقابلے میں۔ کیا مطلب ہے کہ آخرت کی توجہ چھوڑ دی انہوں نے، جو اصل ٹھکانہ تھا وہ ان کے ذہن سے نکل گیا، اور صرف دنیا کی زندگی میں وہ کھو گئے، اسی کے لیے ساری محنت کرنے لگ پڑے، اسی کے ساتھ ساری محبتیں وابستہ کر لیں۔ یہ بڑے ایک نازک مرحلہ ہے، نازک پوائنٹ ہے سوچنے والا، کہ انسان ہر شخص جو ہے وہ اپنے گریبان میں جھانک کے سوچے یہ جو اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی ہے کہ کون لوگ ہیں وہ جن کے لیے تباہی ہے، جن کو اللہ کافر بھی ڈکلیئر کر رہا ہے، خصوصی ان کے اللہ یہ بتا رہا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں انہوں نے دنیا کو پسند کر رکھا ہے۔ اب ہم اپنے ارد گرد طرح نظر دوڑا کے دیکھ لیں، اپنے آپ کو ہم آزما کے دیکھ لیں کہ ہمارے اندر بھی کیا یہی چیز ہے؟ ہم اپنی جو محنت کر رہے ہیں، دن رات بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، وہ کس چیز کے لیے؟ آخرت کے لیے یا دنیا کے لیے؟ ہماری توجہ کا مرکز جو وہ آخرت ہے یا دنیا؟ جتنی بھی ہم محنت کر رہے ہیں اس کا اصل مرکز اور منبع کیا ہے؟ ساری محنت ہماری کس چیز کے لیے ہے؟ اکثریت ہم دیکھیں گے جواب ہمیں یہی ملے گا کہ محنت ہماری زیادہ تر دنیا کے لیے ہو رہی ہے، دنیا کے لیے ہم ساری بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ساری پلاننگ ہم کر رہے ہیں، ساری جو ہے روٹین ہم نے بنا رکھی ہے اسی دنیا کے چکر کے لیے۔ آخرت کی توجہ جو ہے وہ اول تو کئی لوگوں کے اندر ویسی نہیں ہے، کہ ہے بھی تو وہ اس کا حق نہیں ادا کر پا رہے، بس ٹھیک ہے اکثر طور پہ کہ آخرت میں بھی جانا ہے، لیکن اصل جو توجہ محنت ساری کی ساری وہ دنیا کے اوپر ہی مرکوز ہے ہم سب کی۔ یہ اللہ تعالیٰ بات بتا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے خرابی ہے جنہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو پسند کر لیا، وہ یصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنے والے بن گئے۔ یعنی کہ بات تو یہ تھی کہ ہم خود آخرت کی طرف توجہ دینے والے ہوتے، تو ہم الٹا کام پڑ گئے، اپنی توجہ بھی چھوڑ دی، دنیا میں پڑ گئے، بلکہ الٹا لوگوں کو بھی روکنا شروع ہو گئے۔ جو دین کے راستے کی طرف چلنا چاہتا ہے، چاہے وہ اپنی اولاد میں سے یا کچھ بھی ہو، لوگ اس کو باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں، لوگ اس کو احمق سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کس چکر میں پڑ گیا، اپنا کیریئر تباہ کر رہا ہے، اپنی زندگی نہیں دیکھ رہا، پتہ نہیں کون سے چکروں میں لگ گیا ہے، دین کے چکروں میں پڑ گیا ہے۔ تو لوگوں کی اس قسم کی بھی ذہنیت ہے کہ وہ لوگوں کو ڈسہارٹ کرتے ہیں، جو دین پہ چلنا چاہتے ہیں، ایمانداری کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اسٹریٹ فارورڈ چلنا چاہتے ہیں، ان کو لوگ ڈسہارٹ کرتے ہیں، ان کو لوگ بے وقوف سمجھتے ہیں، سمجھتے تو بس سیدھا سادہ سے بیچارے کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ جو دنیا کے اندر بڑا چتر و چلاک ہوتا ہے اس کو لوگ بڑا پسند کرتے ہیں، اس کو بڑا ہوشیار سمجھدار سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے یعنی کہ اس وقت کیا کہنا چاہیے نیچر بن گئی ہے ہماری، جو کہ لمحہ فکری ہمارے لیے۔ اللہ فرمایا کہ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اس کے اندر کجی چاہتے ہیں، ٹیڑھ پن چاہتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پہ نہ چلے، ایسے ایسے رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں کہ انسان سیدھے راستے پہ چل ہی نہ سکے۔ اپنے ہم ماحول کو دیکھ لیں، اپنے ہم نظام کو دیکھ لیں، کچھ اب سیدھا راستے پہ چلنا چاہے اس کے لیے اتنی رکاوٹیں ڈال دیتے ہیں کہ انسان خود تنگ آ جاتا ہے کہ یار میں کیا کروں۔ وہ کہتے ہیں چلو یار چھوڑو، الٹے راستے کی طرف چل پڑے، یہاں آسانی ہے۔ یعنی کہ یہ انتہائی یعنی کہ تکلیف دہ بات ہے کہ لوگوں کو سیدھے راستے پہ چلنا جو مشکل ہو جائے، الٹا راستہ لوگوں کا آسان لگنا شروع ہو جائے۔ یہ وہ بات ہے کہ سیدھے راستے سے روکتے بھی ہیں اور اس کے اندر ٹیڑھپن پیدا کرتے ہیں، آسانی نہیں پیدا کرتے، مشکلات پیدا کر دیتے ہیں کہ انسان سیدھے راستے پر چل ہی نہ سکے، اس کو مجبوراً الٹا راستہ اختیار کرنا پڑے۔ یہ ایک بار امتحان ہے ہمارے لیے کہ ہم نے تمام رکاوٹوں کے باوجود صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو سیدھے راستے کے اوپر رکھنا ہر ممکنہ تو جہاں تک
ممکن ہو سکے۔ وہ اللہ تعالیٰ کسی کو وہ سب سے زیادہ بوجھ بھی نہیں ڈالتا، اللہ تعالیٰ سب کے حالات سے واقف ہے۔ تو ہمیں اپنی طرف 100% پرفارم کرنا چاہیے کہ ہم سیدھے راستے پر چلیں، چاہے لوگ اس میں کتنا ٹیڑھ پن کتنی کجی کیوں نہ ڈال دیں، ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم سیدھے راستے کو نہ چھوڑیں۔ میں کہ اولئک فی ضلال بعید، ایسے لوگ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے جو اس روش پہ چل پڑے کہ خود بھی آخرت سے وہ بے پرواہ ہو گئے، دنیا کے اندر ہی کھو گئے، لوگوں کو روکنا بھی شروع کر دیا، اس کے اندر رکاوٹ ڈالنی شروع کر دی، ٹیڑھ پن پیدا کرنا شروع کر دیا۔ ایسے لوگوں کے لیے خرابی ہے، تباہی ہے، شدید عذاب کی وعید اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے کہا کہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے جو اس رویے پہ چلے گئے کہ آخرت وہ بھول گئے اور دنیا کے اندر ہی سارا کچھ کھو دیا انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حقیقت جو ہم بڑے اچھی طرح جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دنیا جو ہے بہت عارضی ہے، بہت تھوڑی ہے، مختصر ہے، اس کو ہم نے چھوڑ کر جانا ہے۔ اصل ہماری منزل و آخرت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ ابراہیم کے آیت نمبر 3 تک ہم پڑھ چکے ہیں، آج انشاءاللہ آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 8 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، اور نہیں ہم نے کوئی پیغمبر بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان میں، یعنی جتنے بھی پیغمبر آئے سب کے سب اسی قوم کی اپنی زبان میں بات کرنے والے ہیں، کوئی اجمی کوئی غیر زبان نہیں آئے۔ کیوں اس طرح؟ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے لیبین لہم، تاکہ بات ان پر واضح ہو جائے، یہ نہ ہو کہ زبان کوئی اور ہو، رہنے والے کوئی اور ہوں، اگلے کہیں ہمیں تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یعنی کہ اللہ کے رسول بھیجنے کا مقصد تھا حجت تمام کرنا، کہ کوئی عذر نہ کسی کے پاس رہ جائے کہ ہمیں تو کوئی سمجھانے والا نہیں آ رہا۔ اللہ نے جتنے بھی سمجھانے والے بھیجے، پیغمبر بھیجے، پیغام جو لے کے آئے ان کی قوم کی اپنی زبان میں ہی آئے تاکہ بات ان کے اوپر واضح ہو جائے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر جس کو چاہا گمراہ بھی کیا، جس کو چاہا راہ بھی دکھائی۔ یعنی کہ دونوں کیٹیگری اسی کے اندر ہی آئیں، جس نے حق کو قبول کیا وہ راہ پا گیا، جس نے انکار کا راستہ اختیار کیا وہ گمراہ ہو گیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے انسان کے ایٹیچیوڈ کے اوپر، جس طرح وہ ریئیکٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اسی طرح کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ بات سمجھائی جا رہی ہے، اس کو جو سمجھنے کے لیے تیار ہے، ہدایت لینے کے لیے تیار ہے، اللہ تعالیٰ کو ہدایت دیتا ہے، اور جو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، صرف آگے ہیل حجتیں کر رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی کی طرف بھیجتا ہے کہ جاؤ تمہارے لیے گمراہی کا فیصلہ ہے۔ یعنی کہ چوائس اللہ کی ہوتی ہے یہ والی، اللہ سے کچھ چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، کچھ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، لیکن اللہ کی چاہت اپنی مرضی پہ نہیں ہوتی، انسان کے ریئیکشن پر ہوتی ہے۔ جیسا تم کرو گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ راہ تمہارے سامنے دونوں کھول دی گئی ہیں، جو چاہے سلیکٹ کر لو۔ جو پھر انسان سلیکٹ کرنے کی طرف جاتا ہے وہی اللہ کا پھر حکم آتا ہے کہ ٹھیک ہے اب تم جاؤ ادھر ہی، فیصلہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں وہی کر دیتا ہے۔ اس میں کوئی ظلم کا عنصر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہاتھ سے پکڑا کہ جو گمراہ کر کے ہاتھ سے پکڑا ہدایت کے لیا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ انسان کے ایکٹ کے اوپر ہوتا ہے کہ انسان کس طرف جانا چاہ رہا ہے، اللہ پہ اس کو وہیں دھکیل دیتا ہے۔ وہ العزیز الحکیم، اور وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے، یعنی کہ وہ زبردست ہے، ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، اور وہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، حکمت سے کرتا ہے ہر کام کو، کوئی کام اس کا حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر ہم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی نشانیاں دے کر، نشانیوں کے ساتھ۔ کس مقصد کے لیے؟ کیا مشن دے کے بھیجا گیا؟ ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آؤ۔ یہاں پہ ہم دیکھیں ظلمات کا لفظ جو ہے وہ جمع کے صیغے میں، نور کا لفظ سنگل ہے۔ یہ چیز ہمیں قرآن میں جگہ جگہ نظر آئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ڈیوٹی لگا کے بھیجا، اپنی نشانیاں بھی دیں، اور ساتھ میں ڈیوٹی یہ لگائی کہ اپنے قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لاؤ۔ قوم جو بھٹکتی پھر رہی ہے، ان کو راہ دکھانے والا نہیں ہے، تو میرے دربار میں اللہ کے حضور یہ ایسے نہ آ کے حاضر ہو جائیں کہ ان کو کوئی بتانے والا نہ ہو، اور وہ کہیں کہ اللہ تم نے تو بھیجا ہی کوئی نہیں۔ ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا، اور ان کی یہ ذمہ داری لگائی کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاؤ، ان کو دکھاؤ کہ یہ ہے راستہ چلنے والا۔ فرمایا وذکرہم بایام اللہ، اور ان کو اللہ کے جو دن ہے، اللہ کے بڑے بڑے دن جب اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے کام کیے، ان کی یاد دلا، ان کو کیسے کیسے کیا کیا معاملات ہوئے دنیا کے اندر۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور،
بے شک اس کے اندر ہر صبر کرنے والے جو ڈٹنے والا ثابت قدم رہنے والا ہے اور شکر گزاری کا اختیار کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں اس میں کہ اللہ تعالیٰ کیسے حالات بدلتا ہے، کیسے وقت پلٹتا ہے، کیسے کیسے جو ہے اللہ تعالیٰ کے معاملات چلتے ہیں، دنیا میں کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں، اس کے اندر بہت سی نشانیاں ہوتی ہیں لوگوں کے لیے۔ وہ اس قول موسیٰ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سے، یعنی کہ جب ڈیوٹی تک آگے بھیج دیا، اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام اپنی ذمہ داری کو نبھانے لگے تو کہا اپنی قوم سے، اس قول موسیٰ علیہ قوم ہی، جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جس نے تم پر کی، کون سی؟ اذ انجاکم من آل فرعون، جب اس نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، فرعون والوں سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں برا عذاب دیتے تھے، بہت بری تکلیف پہنچاتے تھے، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے، تمہاری عورتوں کو، لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں یقیناً تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، یعنی کہ اتنی بڑی آزمائش آئی ہوئی تھی تم پر کہ تمہارے اتنا، یعنی کہ تم پر مسلط ہو گیا تھا ظالم جابر، جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتا تھا، لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، تمہیں ہم نے اس عذاب سے نجات دی، یعنی کہ یہ بھی بہت بڑا، یعنی کہ اللہ کا ایک بہت بڑا دن تھا، یہ دن فرعون غرق ہوا تھا، ان کو یعنی کہ ایام اللہ اس کو کہا جاتا ہے، یہ یعنی کہ دو الفاظ، دو ٹرمز علماء استعمال کرتے ہیں کہ تذکیر بھی اعلیٰ اللہ، تذکیر بھی ایام اللہ، اللہ نصیحت جو ہے ایک اللہ کی نشانیوں سے، ایک اللہ کے بڑے بڑے دنوں سے، اللہ کی نشانیاں بہت ساری، قدرتی مکافانے میں کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں، انسان دیکھنے میں مجبور رہتا ہے کہ کیسے چل رہے ہیں تمام نظام جو ہے، یہ ہوتے ہیں اللہ کی نشانیاں، اعلیٰ اللہ کو کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایام اللہ کے، اللہ کے دن بڑے بڑے، جن کے اللہ نے بڑے بڑے فیصلے کیے، قوموں کو تباہ کر دیا، قوموں کو عروج دیا، اب دیکھیں اس نے فرعون تباہ ہوا، وہ تباہی ہوئی، ایک تو دوسری قوم عروج کی طرف چل پڑی جو غلام تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ دے دی زمین کو، ان کو جانشین بنا دیا اس کا، یہ ایام اللہ ہوتے ہیں کہ اللہ بڑے بڑے فیصلے کرتا ہے، تو وہ ایام اللہ کی یاد دلوائی موسیٰ علیہ السلام نے کہ یاد کرو اس دن کو تو تمہیں نجات ملی تھی فرعون سے، جو اتنا سخت تم پر سزا مسلط ہوئی تھی، اور یہ تمہارے بہت بڑی آزمائش تھی، تو تمہیں کیسے اللہ تعالیٰ نے اس میں نکالا، جو ثابت قدم رہنے والے تھے، کیونکہ کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ وہ دن پلٹ دیے پھر۔ ہمیں کہ وَإِذْ تَعْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے تمہیں یہ حکم دیا تھا، سنا دیا تھا، اذان لفظ یہاں پہ یعنی اعلان عام کر دیا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، لیکن نہ شکری کرو گے تو پھر میرا عذاب، بڑی سزا بڑی سخت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی، تمہیں اتنی بڑی آزادی دی، اتنے بڑے ظالم شخص سے تمہیں نجات دلا دی، یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا ایک یعنی کہ نعمت تھی، بہت بڑی انعام تھا، تو تم اس انعام کے بدلے میں، اس نعمت کے بدلے میں شکر کرو گے۔ شکر کا مطلب ہم ضرور اپنے ذہن میں رکھیں، صرف منہ پہ ہاتھ پھیر لینے کا نام شکر نہیں ہے، شکر اسی طریقے سے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارا کام کر دیا، ہماری ضرورت کو پورا کیا، ہماری ڈیمانڈ کو پورا کیا، اب اس کے بدلے میں ہم اللہ کی ڈیمانڈ کو پورا کریں، جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہ رہے ہیں اس کو ہم پورا کریں، تب وہ شکر کا حق ادا ہوتا ہے، اور یہ مفہوم کیوں ہمارے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ کو شاکر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ خود شکر ادا کرنے والا ہے، اب سوچنے کا جس طریقے سے ہم منہ پہ ہاتھ پہ کہ شکر کا مفہوم سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو تو یہ چیز یہ بھی نہیں دیتی کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے منہ پہ ہاتھ پہ کسی کا شکر ادا کرے، ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ شاکر اسی معنوں میں ہے کہ جب ہم اللہ کی بات کو پورا کرتے ہیں، اللہ جو ہم سے کہتا ہے وہ ہم کرتے ہیں، اس کے بدلے میں فوراً اللہ تعالیٰ کو اس کام کو بھی کرتا ہے جو ہم چاہتے ہیں، جو ہم اللہ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، اللہ فوراً ہماری ڈیمانڈ کو پورا کرتا ہے، اسی معنی میں وہ شاکر ہے، تو شکر کا یہ مفہوم ہمارے ذہن میں ضرور رہنا چاہیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم شکر کرو گے، یعنی کہ جو ڈیمانڈ تمہاری تھی پوری ہوگی، اب میری ڈیمانڈ کو تم پورا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، تمہیں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن نہ شکری کرو گے کہ اپنا کام مطلب نکلوا لیا اور بعد میں میرے حکم کو نہیں مانا، کفر کیا، نہ شکری کی، تو بھی یاد رکھو کہ میرا عذاب، میری سزا بھی جو ہوئی بڑی سخت ہے، لشدید، بہت سخت ہے۔ فقال موسیٰ، پھر موسیٰ نے کہا کہ ان تکفروا، تم اگر کفر کرو، ناشکری کرو، انتم ومن فی الارض جميعا، تم بھی اور جتنے بھی زمین میں سب کا سب ناشکر ہو جائیں، کوئی اللہ کا شکر ادا نہ کرے، قبر کے حساب جائیں، کافر ہو جائیں آگے سے، فإن اللہ لغنی حمید، اللہ تعالیٰ تو پھر بھی غنی اور حمید ہے، وہ بے پرواہ ہے، تعریف شدہ ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا، یعنی کہ نقصان آ جا کے تمہارا اپنا ہی ہوگا، اللہ کا کچھ نہیں بگڑ جائے گا، اگر ساری دنیا بھی نافرمان ہو جائے، اس کی ساری دنیا بھی کافر ہو جائے، اس کو کیا فرق پڑنے لگا، اس کی بادشاہی میں تو ایک رتی بھر فرق نہیں آئے گا، نقصان ان اپنا ہوگا جو کہ خود ناشکری کر رہے ہیں۔ تو فی الحال ہم یہیں تک پڑھیں گے، ابھی مزید سلسلہ چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ آیات کا، اللہ تعالیٰ میں سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جگہ جگہ نشانیاں دی ہیں سمجھنے کے لیے، اللہ کے بڑے بڑے دن بھی ہمارے سامنے گزرتے ہیں، بڑی بڑی نشانی بھی ہم دیکھتے ہیں، ان سب میں ہمارے لیے سبق ہوتا ہے کہ ہم سبق سیکھیں،
اپنے آپ کو صحیح راستے پر لے کے آئیں، جو غلطیاں ہم کر رہے ہیں ان کو سدھار لیں، اور یہ حجت تمام کرنے کے لیے تمام چیزیں ہوتی ہیں ہمارے سامنے کہ کل کو جب اللہ کے دربار پہ ہم جا کے کھڑے ہوں تو ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا، پھر اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا تھا، ہمیں کو بتانے والا نہیں آیا تھا۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ مختلف انداز میں ہمارے سامنے اتنی واضح کر دیتا ہے کہ جو قیامت کے دن ہمارے سامنے جو ہے حجت بن کے کھڑی ہو جائیں گی کہ یہ دیکھو جی یہ چیزیں تمہیں پتہ چل چکی تھیں، اس کے باوجود بھی تم نے اپنے آپ کو سیدھا نہیں کیا، تو پھر ظاہر تم سزا کے مستحق ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اعمال نامہ خود اللہ تعالیٰ انسانوں کے ہاتھوں میں پکڑا دے گا، یہ لو خود اپنا محاسبہ کر لو، بتاؤ تمہارا کیا انجام ہونا چاہیے۔ تو وہاں پہ معاملہ اتنا صاف شفاف ہوگا کہ کوئی شخص وہاں سے بھاگ نہیں سکے گا، کوئی شخص اپنے آپ کو بے گناہ جو ہے عذر نہیں پیش کر سکے گا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، ہر چیز بالکل زیر و روشن کی طرح عیاں ہوگی وہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ ہم صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ جو مہلت اللہ نے ہمیں تھوڑی سی دیر رکھی ہے اس سے میں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پاک مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 8 تک ہم پڑھ چکے ہیں، آج انشاءاللہ آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 12 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح اور عاد اور ثمود، یعنی جو قومیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ کیا ان کے آثار تم تک نہیں پہنچے، ان کی خبریں تم تک نہیں پہنچی؟ کیا مطلب کہ ان کا انجام تم نے نہیں دیکھے کہ ان لوگوں نے جب جھٹلایا حق کو تو ان کے ساتھ کیا ہوا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد بھی ہوئے، لا یعلمہم الا اللہ، انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یعنی کہ تمہیں ایسے کھنڈاڑ ملتے ہیں، ایسے آثار ملتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کون سی قومیں تھی، کیا تھی، ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کے آثار تمہیں مل رہے ہیں، ان قوموں کو تم نہیں جانتے، لیکن ان سے سبق تو تمہیں مل رہا ہے، ان کے انجام تو تمہیں نظر آ رہے ہیں دنیا کے اندر، تم گھومتے پھرتے ہو، دیکھتے ہو کچھ پہ، تو اللہ نے قوموں کا بتا دیا تمہیں، تو کوئی ایسی قوم ہے جن کو نہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا، کوئی ان کو اللہ کے سوا نہیں جانتا، کیا تم نے دیکھے نہیں ان کے انجام کیا کیا ہوئے؟ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے پیغمبر واضح نشانیاں لے کر آئے، واضح دلائل لے کر آئے، یعنی کہ جو سمجھنے کے لیے نشانیاں کافی ہوتی ہیں وہ سب کے سب ان کو لے کے آئے، دکھایا ان کو۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہوں کو طرف لوٹا دیا، یعنی کہ جس طریقے سے ہم منہ پہ انگلی رکھ کے کسی کو خاموش کراتے ہیں، ہم منہ پہ انگلی رکھ کے خاموش ہو جاؤ، بس کر جو، ہم نے نہیں سنی تمہاری بات، اس قسم کا یعنی کہ ایٹیٹیوڈ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ کی طرف لوٹا دیا انہوں نے۔ وقالوا، کہا کیا، انا کفرنا بما ارسلتم بہ، کہ ہم اس چیز سے انکار کرتے ہیں جو تم دے کے بھیجے ہوئے ہو، یعنی کہ تم جو باتیں بتا رہے ہو ہم نہیں مانتے ان باتوں کو۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو، جس کے تم ہمیں بلا رہے ہو، ہم تو اس کے بارے میں شک میں ہیں کہ تم ایسی کو اپنے پاس سے بناوٹی بات بنا رہے ہو، ہمیں نہیں لگتا ایسا کچھ ہونے والا ہے، ہمیں تو شک ہے تمہاری اس بات پہ۔ قالت رسولم، تو ان کے پیغمبروں نے رسولوں کو کہا، ان کی جمع کسی کے میں یہ خطاب ہو رہا ہے کہ پہلی قوموں کے ساتھ جو پیغمبر آتے رہے، قوموں نے تمام پیغمبروں نے یعنی کہ جنرلی ایک ہی طریقے سے اللہ کا تعارف کرایا ان کو، لوگوں کو اس غلطی کو آگاہ کیا جو جس غلطی کے اندر وہ پڑے ہوئے تھے۔ تو جہاں جمع کسی کا چل رہا ہے، قالت رسولم، ان کے رسولوں نے ان کو کہا، فی اللہ شک، کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ فاطر السماوات والارض، جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، یعنی کہ ہم تمہیں اللہ کی بات بتا رہے ہیں، بات تو وہ بتا رہے ہیں جو حقیقت پر مبنی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو، کیا تمہیں اللہ کے بارے میں کچھ شک ہے کہ ایسا اللہ نے کیا ہی نہیں ہے؟ اللہ نعوذ باللہ کوئی حیثیت کوئی ہستی کو دنیا میں ہے ہی نہیں، اللہ آپ کو کچھ جانتے ہی نہیں ہو، شاید اللہ کے بارے میں تم شک کرتے ہو؟ یعنی کہ وہ بات ان کو بتائی جس کی وہ انکار نہیں کر سکتے تھے اللہ کی حقیقت سے، وہ واقف تھے وہ لوگ جو، اور آج بھی ایسا ہی ہے، آج بھی لوگ اللہ کی حقیقت سے تو واقف ہیں، اللہ کو جانتے ہیں اچھی طریقے سے، اور کے باوجود اللہ کے احکامات کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے حقوق کی پابندی نہیں کر رہے ہوتے۔ تو پھر رسول نے سوال کیا کہ تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جو آسمان و زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، سب کچھ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے بارے میں شک کرتے ہو؟ یدعوکم، وہ تمہیں بلاتا ہے اپنی طرف، یعنی کہ اللہ کی طرف سے پکار آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے راہ کی طرف بلا رہا ہے، کیوں بلا رہا ہے؟ کہ لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ تمہاری کوتاہیاں، تمہارے جو غلطیاں تم سے کر رہے ہو وہ تمہیں بخش دے، ویؤخرکم الی اجل مسمى، اور ایک وقت مقرر کو تمہیں مہلت بھی دے، یعنی کہ اچانک تمہاری پکڑ نہیں کر رہا، تمہیں بخشش کا سامان تمہیں فراہم کر رہا ہے، کہ دنیا میں تمہیں موقع دے رہا ہے، تم اپنی بخشش کروا لو، یہ غلطیاں اس کو دلوا لو، یہیں پہ قیامت سے پہلے پہلے، آخرت میں اپنی موت سے پہلے پہلے تم
اس کو اپنے گناہوں کو معاف کروا لو، اس لیے تمہیں بلا رہا ہے، ایک وقت مقرر تک تمہیں مہلت بھی دے رہا ہے کہ تم اپنے نیک اعمال کرو، آپ کو سنبھال لو اپنی کال ہو۔ لیکن سارا کو سمجھانے کے باوجود یہ کیا ان کا جواب آیا، ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے بشر ہو، ہمارے جیسے آدمی ہو۔ یعنی کہ یہ ان کا یعنی کہ حجت ان کو کیا ملی کہ تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو، تم کیا ہمیں بتانے بیٹھ گئے ہو، تريدون اور کہ تم تو کر یہ چاہتے ہو ان تصدونا عما کان یعبد آباؤنا، کہ تم ہمیں اس چیز سے روک دو جو ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں، ان کی عبادت کی غلامی اپنے آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں، نسل در نسل، یعنی کہ ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، تم وہاں سے ہمیں روکنا چاہتے ہو ہمارے جیسے آدمی ہو کے، یا نہ کوئی جن آ گیا، کوئی فرشتہ آ گیا، کوئی خلائی مخلوق آ گئی بتانے کے لیے، تو پتہ لگا یہ تو اللہ نے بھیجا ہے، ہمارے میں سے تم اٹھ کے ہم جیسے آدمی ہو کے تم ہمیں اس راستے سے روکنا شروع ہو گئے جو کہ ہم نسل در نسل دیکھ رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں۔ فاتونا بسلطان مبین، تو اپنے واضح کو دلیل لے کے آؤ، واضح کو معجزہ دکھاؤ، یعنی کوئی بات آ گئی جو ڈیمانڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے، یہ اسی قسم کی ڈیمانڈ شروع سے چلتی آ رہی ہیں، کوئی نئی بات نہیں تھی یہ، جو پرانے پیغمبروں سے یہ ڈیمانڈ ہوئی، تم بھی ہمیں کوئی سلطان کو واضح دلیل دکھاؤ، کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی آسمان توڑ کے دکھا دو، کوئی چاند ستارہ توڑ کے دکھا دو، کوئی ایسے انہونی کر کے دکھاؤ کہ ہمیں نظر آئے۔ قالت رسلهم، ان کے پیغمبر نے پھر جواب دیا، ان نحن الا بشر مثلکم، کیا ہم کچھ نہیں مگر تم جیسے بشر ہی ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، ہم تم جیسے بشر ہی ہیں، کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے، ہم کوئی عجیب و غریب چیز نہیں ہے، ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ یہ کچھ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس کو آسان کرتا ہے، یعنی اللہ اپنے بندوں میں سے یہ کچھ چاہتا ہے سلیکٹ کرتا ہے، اس کو علم دیتا ہے، اس کو عقل سمجھ دیتا ہے ایسی تو حق کو پہچاننے والا ہو جاتا ہے، اور وہ یعنی کہ صحیح ہدایت پر آتا ہے، یہ اللہ کی سلیکشن ہے، اللہ تعالیٰ سلیکٹ کرتا ہے کون اس قابل ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی جس بندوں کو چاہتا ہے اس پہ احسان کرتا ہے۔ وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ، اور ہمارے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ ہم تمہارے کو سلطان لا کر دکھا دیں، کوئی معجزہ لا کر دکھا دیں، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اذن سے ہوگا یہ تو، یعنی کہ جتنے بھی یہ معجزات انبیاء لے کے آئے وہ کوئی ان کی اپنی کی ہوئی کوئی کاریگری نہیں تھی، اپنی طرف سے ان کی کوئی دلیل نہیں تھی، وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ خود دے کے بھیجتا تھا، وہ تو انبیاء آگے دکھا دیتے تھے، ان کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں تھا، کوئی ڈیمانڈ سے نہیں کوئی چیز آتی تھی کہ جہاں کون ڈیمانڈ کی تم تو نبی اپنے پاس سے کر کے دکھا دے، نبی کا اپنا کوئی زور اختیار نہیں ہوتا تھا، الا باذن اللہ ہوتا تھا، جو بھی ہوتا تھا وہ اللہ کی اذن سے ہوتا تھا، یہی بات آپ سے کہلوائی جاتی تھی، اور یہی بات پہلے پیغمبر بھی کہتے ہیں، یعنی کوئی ایسی نئی بات نہیں تھی، پرانے پیغمبروں کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے، ان کے بھی ایسی ڈیمانڈ لوگ کیا کرتے تھے، ان کا بھی جواب ہوتا تھا کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، تو اللہ کے دن سے ہوگا، ہم تو جو بات حقیقت ہے وہ تم تک پہنچا رہے ہیں بس۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنون جو ہے جو اللہ کے ماننے والے کو اللہ پر توکل ہونا چاہیے، یعنی کہ اللہ کی جو بات سامنے آ رہی ہے اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات اللہ کی طرف سے ہے، جو اللہ کہہ رہا ہے واقعی ایسا ہی ہوگا، یہ توکل اللہ پر ہونا چاہیے، نہ کہ کوئی آنکھوں سے کچھ چیز دیکھے، نہ معجزہ دیکھے، کہنے والوں تو یہاں تک بھی کہتے کہ تم اللہ کو ہمیں سامنے سے لا کر دکھا جاتا ہوں، اللہ کو نہیں دیکھیں گے ہم نہیں مانیں گے، یعنی کہ معجزات بھی ان کو دکھا دیے گئے، یہ جنہوں نے ہٹ دھرمی کرنی تھی، انہوں نے بات کو نہیں ماننا تھا، انہوں نے یہاں تک ڈیمانڈ کر لی کہ ہم اللہ کو سامنے سے لا کر دکھا دو، اللہ کو ہم دیکھیں گے ہاں یہ اللہ ہے تب ہم مانیں گے، یعنی کہ انتہا کر دی، جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا وہ انتہا تک جاتے ہیں، آخری حد تک جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ماننا نہیں ہوتا، جنہوں نے ماننا ہوتا ہے ان کے لیے نشانیاں بہت ہوتی ہیں سمجھنے والی، جو کہ پیغمبر دکھایا کرتے تھے، وہ آج بھی اس طرح ہی ہے، جنہوں نے بات کو ماننا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اتنی ان کو دنیا میں دکھا دیتا ہے سمجھنے کے لیے کافی ہوتی ہیں، لیکن جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا وہ ہیل ہو جاتے ہیں اور کٹ پیسیاں جو وہ کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی دلیل آئے گی، سلطان آئے گی، معجزہ آئے گا تو اللہ کی اذن سے آئے گا، اور مومن جو اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے، جو اللہ کی بات کو ماننے والا ہے، اس کا اللہ کے اوپر توکل ہونا چاہیے۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر کیوں توکل نہ کریں، وقد ہدانا سبلنا، یقیناً اس نے ہمارا راستہ ہمیں دکھا دیا کہ ہم نے کہاں جانا ہے، کہاں ہماری منزل ہے، جب اس نے ہمارے منزل کی طرف ہمیں گائیڈ کر دیا، تب ہم کیوں اللہ پر توکل نہ کریں، کیوں اللہ کی بات کو ہم نہ مانیں۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور ہم تو اس کے اوپر صبر کریں گے، ہم تو صبر قدمی کا مظاہرہ کریں گے، ڈٹے رہیں گے، جو بھی تم ہمیں تکلیفیں پہنچاؤ گے، اذیت دو گے، ذہنی اذیت دو چاہے جسمانی اذیت دو، کچھ بھی دو گے، ہم اس کے مقابلے میں ڈٹنے کا مظاہرہ کریں گے، ثابت قدم رہیں گے، صبر کا مظاہرہ ہم کریں گے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور یقیناً جتنے بھی توکل کرنے والے لوگ ہیں انہیں اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے، یعنی جو کسی اور کو توکل کر رہا ہے، کوئی فلاں پر توکل کر لیا، فلاں پر بھروسہ کر لیا، جتنے بھی بھروسہ کرنے والے ہیں جو کسی کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں ان کو حقیقتاً اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کی بات پر یقین ہونا چاہیے کہ جو بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایسا ہی ہو کر رہے گا، چاہے ظاہری اسباب ہمیں اس کے حق میں نظر نہیں آ رہے، لیکن جو اللہ نے بات کہہ دی ہے تو ایسا ہی ہو کر رہے گا۔
اللہ تعالیٰ اس توکل کو ہمارے اندر ہی مضبوط فرمائے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی نشانیاں دکھائی ہیں، بہت سے وعدے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں. قولوا قولا سدیدا، اللہ نے کہا کہ سیدھی بات کرو. یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال سمجھ جائیں گے، سدھار دیا جاؤں گا. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں وعدہ کر رہا ہے کہ تم بات سیدھی کرو. کام تمہارے سوال نہ معاملات سے دیکھنا وہ میرا کام ہے. اس پہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم بات کریں سیدھی بات کریں، جب بھی بات کریں حق کی بات کریں، سچ کی بات کریں. اللہ نے کہ بات سچ کو، چاہے تمہارے اپنے خلاف ہو، تمہارے اپنوں کے خلاف کیوں نہ ہو. اس پہ ہمارا توکل ہونا چاہیے. جب ہم بات صحیح کریں گے اسی میں ہمارا فائدہ ہوگا. چاہے ظاہری طور پہ کوئی نقصان نظر آ رہا ہے لیکن وہ حقیقت نقصان نہیں ہوگا، کہ حقیقت میں پردے کے پیچھے ہمارا فائدہ ہی چھپا ہے یقیناً. اللہ تعالیٰ ہمارے توکل کو، بھروسے کو مضبوط کرے. اللہ تعالیٰ میں جو احکام دیے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.